السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ السلام مدد۔ یہ مناظرے کی آخری اور تیسری قسط ہے۔ گروپ سبز دنیا میں یہ مناظرہ ہوا ہے۔ اہل سنت کا مناظر سلیم ہے اور شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی ہے۔ خلاصہ بتا دوں کہ دعویٰ اہل سنت مناظر کی یہ ہے کہ شیعہ رافضی ہیں، کافر ہیں، لعنتی ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہیں، لیکن کسی بھی چیز پر اہل سنت مناظر نے دلیل پیش نہیں کی ہے جو دلیل قرآن کے مطابق موافق ہو، یعنی جو روایت قرآن کے مطابق موافق ہو، جو قول قرآن کے مطابق موافق ہو یا قرآن کی آیت ہو، کچھ بھی پیش نہیں کی۔ ایک دو روایت پیش کی جو قرآن کے خلاف، ایک دو عالم کا قول پیش کیا جو قرآن کے خلاف۔ تمام دوست اس بحث کو دیکھ سکتے ہیں۔ جناب عالی، درود کا حکم قرآن میں موجود ہے، نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ مجھے آپ یہ قرآن سے دکھاؤ کہ یہ جو آپ نے روایات بھیجی ہیں یہ روایات قرآن کے مطابق ہیں اور موافق ہیں۔ قرآن کی آیات پیش کرو اور ان روایات کو قرآن کے مطابق موافق ثابت کرو۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ان روایات کو قرآن کے مطابق موافق ثابت کرو۔ میں شیعہ مذہب چھوڑ کر سنی مذہب قبول کروں گا، پیش کرو۔ قرآن کے مطابق موافق ان روایات کو پیش کرو، ثابت کرو کہ یہ روایت قرآن کے مطابق موافق ہیں، ورنہ آپ کی یہ روایت آپ کے منہ پر ماری جائے گی اور دیوار پر ماری جائیں گی، جو حجت نہیں ہے، نہ شیعوں کے لیے حجت ہے نہ سنیوں کے لیے حجت ہے۔ ان روایات کو قرآن کے مطابق موافق ثابت کرو۔ جناب اس میں تو دجل سے کام لے رہا ہے اور تو دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے بے وقوف، دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس نے کی اور کس نے کرنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی تھی نا۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولے تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ آیت کا شان نزول ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ تو آیت کا شان نزول ہے۔ یہ مکمل روایت جو قرآن کے مطابق موافق ہے، جہاں پر موجود ہے جناب ابوبکر عمر دونوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے اور رسول کی مخالفت کی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں کو اللہ نے جہنم میں پھینکا ہے اور دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، جو ان کے لیے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ ان کی خلافت ہے، نہ ہی یہ صحابی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق، امام بخاری نے روایت کو نقل کیا، امام مسلم نے روایت کو نقل کیا، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں اور خائن ہیں، غاصب ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ روایت قرآن کے مطابق لے کر آؤ، تب تک آپ کی روایت حجت نہیں ہوگی جب تک روایت قرآن کے مطابق نہیں پیش کرو گے۔ یہاں پر مناظرہ ہے، مذاق مشکری نہیں ہے، روایت قرآن کے مطابق پیش کرو۔ جناب تو جھوٹ بولتا ہے اور تو غلط بیانی کر رہا ہے، اور تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کو غلط بیان کر رہا ہے، اور میں نے صحیح ترجمے کے ساتھ یہ پیش کی ہے۔ اس کو ذرا پڑھ، اس میں ایسی کیا بات لے جو غلط ہو؟ اور جناب جو میں نے یہ آخر میں لگائی ہے نا روایت، یہ بخاری شریف کیا جو تو لگا رہا ہے نا، تو یہ ترجمے کے ساتھ میں نے لگائی ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے اور یہ دیکھ لیں کہ جو حسن نجفی بول رہا ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب عالی، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو دھوکہ لگتا ہے، آپ کو فریب لگتا ہے، اللہ دھوکہ دے گا مسلمانوں کو، رسول مسلمانوں کو دھوکہ دے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، ابوبکر عمر دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں کے دونوں اہل النار میں سے شمار ہوں گے، جہنمیوں میں سے شمار ہوں گے۔ کہ اللہ کا حکم تو تمہیں دھوکہ لگتا ہے، رسول کا حکم تمہیں دھوکہ لگتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم دھوکہ ہے، رسول کا حکم دھوکہ ہے، تو نعوذ باللہ سارے کے سارے کفار ہو جاتے ہیں۔ اہل گروپ حسن نجفی عربی کے اندر بخاری شریف کی روایت لگائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے لگے، اور یہ حسن نجفی جو ہے نا جان بوجھ کر اپنی طرف سے باتیں بنا کر جو ہے نا یہ پیش کر رہا تھا، حالانکہ یہ آپ کے سامنے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ایسی اس میں کوئی بات نہیں لکھی جو حسن نجفی بیان کر رہا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی کہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید نازل ہوا ہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موقع محل بنتا گیا اللہ تعالیٰ قرآن شریف نازل فرماتا گیا۔ جناب عالی، یہ روایت بخاری میں موجود ہے، میں نے روایت پیش کی ہے جہاں پر الفاظ موجود ہیں ابوبکر عمر دونوں جہنم میں جائیں گے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔
میں دھوکے باز نہیں ہوں، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے. کیا اللہ دھوکہ دے گا؟ کیا رسول دھوکہ دے گا مسلمانوں کو؟ اللہ کا رسول کا حکم ہے، دونوں کے دونوں جہنمی ہے. اب آپ مطلب یہ دھوکہ کہہ رہے ہو کہ مطلب اللہ دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ کہہ رہے ہو مطلب رسول دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو. افسوس ہے یار، اللہ رسول دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کا حکم ہے، دونوں کے دونوں جہنمی جائیں گے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ان کے وہ اہل نار میں سے شمار ہوں گے. ابو بکر و عمر قد حبط عملہ، ان کے عمل باطل ہیں. جناب عالی، میں نے خود نے ترجمہ کیا ہے مکمل، ٹھیک ہے، بخاری کی روایت کا میں نے ترجمہ کیا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ابو بکر عمر دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، جہنمی لوگوں میں سے شمار ہوں گے. فقط حبط عملہ، ان کے عمل باطل ہیں، عمل ختم ہے ان کے. جناب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اہل النار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آوازیں بلند کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے گا وہ اہل النار سے ہوگا. سمجھ آئی؟ حکم آنے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوگی، اس کے بعد اب جو آوازیں بلند کرے گا وہ اہل نار سے ہوگا. تو اب یہ ثابت کر کے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اس وقت جو ہے نا اونچا بولے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ ثابت کر، جلدی کر، ہمت کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مکمل بخاری کی روایت لگائی ہے جہاں پر الفاظ موجود ہے فقد حبط عملہ وہو من اہل النار، ان دونوں کے عمل باطل ہیں اور اہل نار کے لوگوں میں سے ان دونوں کو شمار کیا جائے گا. عمر ابو بکر کو کیوں شمار کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، رسول کے آگے چلتے تھے جس پر اللہ کا حکم نازل ہوا. ان کا عمل ضبط ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں سے شمار ہیں. ابو بکر عمر دونوں جہنمی ہیں، جہنم کے لوگوں میں سے شمار ہیں. الفاظ موجود ہیں وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فقد حبط عملہ. الفاظ موجود ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، اہل لغت والوں سے پوچھ لو، جس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ان کے عمل جو ہیں ضبط کیے گئے ہیں، عمل ان کے باطل ہیں اور ان کو اہل نار کے لوگوں میں سے شمار کیا گیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک کے لیے اور دو کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ایک طرف حضرت ابو بکر حضرت عمر یعنی دو ہے، تثنیہ ہے، اور دوسری طرف واہوا ہے، یہ تو واحد ہے. ہاں جی، تو اس کے اندر تطبیق پیدا کرو، جلدی کرو. تو جناب عالی، ابو بکر عمر نے تو آوازیں بلند کی ہیں، بخاری کی مکمل روایت موجود ہے. افسوس ہے مجھے کہ آپ کو ترجمہ بھی بخاری کا صحیح کرنا نہیں آتا. بخاری کی روایت موجود ہیں، ان دونوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، رسول کے آگے چلیں، جن کی وجہ سے رسول نے فرمایا کہ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ لوگ اہل نار میں سے شمار ہوں گے کیونکہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کے آگے چلے ہیں، رسول کی سے تیز آواز میں بات کی ہے. دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. رسول نے فرمایا کہ ابو بکر عمر دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی اور ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. انہوں نے دونوں نے مخالفت کی ہے. بس تو نے ایک ہی جملہ یاد کر لیا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بس ایک ہی یاد کر لیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. اور یہ بھی تو غلط بیانی کر رہا ہے. وہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوگی اس کے بعد اب کوئی آوازیں بلند کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. جناب عالی، آپ کو یہی پتہ ہے کہ کبھی کبھی واحد کا صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو یہی پتہ ہے، اور کبھی کبھی جمع کا صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات موجود ہے جہاں پر اللہ نے حکم نازل کیا، ہم نے نازل کیا، اللہ ایک ہے اور کون ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اور جہاں پر واحد کا صیغہ ہے وہاں پر جمع سے مراد لی گئی ہے. بہت ساری قرآن مجید کی آیت ہیں. فقد حبط عملہ اور وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ سے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق مراد نہیں ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے گرامر پڑھی نہیں ہے، آپ کو عربی آتی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، خواہ مخواہ کا مناظر بن کر آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. آپ جو بخاری شریف سے آپ نے روایت لگائی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ شان نزول لکھا ہوا ہے. محترم یہ شان نزول ہے، یہ شان نزول ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے کوئی وعید نہیں آئی، یہ شان نزول لکھا ہوا ہے. جناب علی یہاں پر موجود ہیں، ابو بکر عمر دونوں نے آوازیں بلند کی ہیں جو جہنمی شمار ہیں. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ان دونوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے، جو جہنمی شمار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دونوں کو دونوں جہنمی ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے.
میں نے نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں روایت موجود ہے، غاصب ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، جہنمی ہیں، اب میرا قصور نہیں ہے، آپ اللہ سے مقابلہ کرو، آپ رسول سے مقابلہ کرو، آپ بخاری سے مقابلہ کرو، آپ مسلم سے مقابلہ کرو، میرے ساتھ مقابلہ نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، بھائی بات ختم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر عمر نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کے آگے چلے ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فقد حبط عملہ، ان کے عمل جو ہیں باطل ہیں، وہ من اہل النار، یہ دونوں لوگ جو ہیں اہل نار میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کہتے ہو ابو بکر عمر مراد نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق چلیں گے، اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے، آپ کہتے ہو ابو بکر عمر مراد نہیں ہے، افسوس ہے آپ کی سوچ پر، روایت کے الفاظ موجود ہیں، مخالفت کرنے والا ابو بکر عمر ہے، میں مکمل دوبارہ روایت لگا دیتا ہوں۔ جہاں واحد کا صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انا نحن نزلنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ سارے قرآن میں ایسے ہی جو ہے نا بیان کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے لیے واحد کا صیغہ واحد متکلم میں استعمال کیا ہو؟ جناب، حبط عملہ وہو من اہل النار، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، اس کا جواب میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، دے دیا، یہ شان نزول ہے اور یہ حکم ہے اس کے لیے جو جب یہ آیت نازل ہوگی اس کے بعد جو فوق صوت نبی کرے گا تو فقد حبط عملہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا کہ برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ شان نزول ہے، افسوس کی بات ہے، آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کس لیے آیت نازل ہوئی؟ کہ ابو بکر عمر نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، رسول کے آگے چلے، جہاں پر آیت نازل ہوئی، جن جن لوگوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی یا آگے چلے ان کے عمل ضبط کیے جائیں گے، جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر عمر ہیں جنہوں نے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، اور یہی دونوں ہیں جو آگے چلے ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق۔ آگے رسول کی روایت ہے جہاں پر رسول خدا فرماتا ہے وقد حبط عملہ، ان دونوں کے عمل باطل ہیں، یعنی ابو بکر عمر کے عمل باطل ہیں، وہو من اہل النار، ان دونوں کو اللہ نے جہنمیوں میں سے شمار کیا ہے، جو لوگ جہنم میں رہتے ہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا ہے۔ اب مجھے کوئی مسلمان بتائے جو شخص جہنمی ہو، ان کا انکار کرنے والا رافضی کس طریقے سے ہوگا، مرتد کس طریقے سے ہوگا، غالی کس طریقے سے ہوگا، لانتی کس طریقے سے ہوگا، کافر کس طریقے سے ہوگا، مشرک کس طریقے سے ہوگا، منافق کس طریقے سے ہوگا، مجھے کوئی دلیل تو دے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر۔ یہاں پر الفاظ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل روایت موجود ہے جہاں پر الفاظ موجود ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے دونوں نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے، جہاں پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ان دونوں کے عمل جو ہیں ضبط کیے گئے ہیں، اعمال جو ہیں ضبط کیے گئے ہیں، انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، جہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، وہو من اہل النار، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اب جہنمی شخص کے اعمال جو ہیں ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو شخص ابو بکر کا انکار کرے وہ کافر کس طریقے سے، جبکہ ابو بکر خود جہنمی ہے۔ جو شخص ابو بکر کا خلافت کا انکار کرے وہ مشرک، غالی کس طریقے سے، جبکہ ابو بکر خود جہنمی ہے۔ روایت کے مطابق الفاظ موجود ہیں وہو من اہل النار۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، قرآن مجید میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے جمع پر، جیسے کہ اللہ ہے کہ جہاں پر ارشاد ہوا ہے انا نزلناہ، ہم نے نازل کیا۔ اب اللہ ہے کہ اور اللہ کے ساتھ کون ہے؟ جمع کا صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طریقے کے مطابق واحد کا صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس میں محل اشکال کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، کوئی اور نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو یہاں پر وہو من اہل النار جو لفظ آیا ہے یہاں پر دونوں کے لیے حکم ہے۔ ابو بکر عمر دونوں نے مخالفت کی ہے، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، جہنمی لوگوں میں سے شمار کیے گئے ہیں۔ اب اس میں شیعوں کا قصور نہیں ہے، آپ شیعوں کو رافضی بولو گے تب بھی شیعوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ خود ہی اس چیز میں ملوث ہیں۔ جو جہنمی شخص ہو اس کی وجہ سے آپ کسی اور صحیح مذہب کو رافضی بول رہے ہو، صحیح لوگوں کو رافضی بول رہے ہو، یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے مذہب کے بڑے جو ہیں ان کا قصور ہے برادر عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے دیکھا کہ برادر عزیز نے دعویٰ کی کہ شیعہ لانتی ہیں، نعوذ باللہ، شیعہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، شیعہ
مرتد ہیں نعوذ باللہ، شیعہ غالی ہیں نعوذ باللہ، برادر عزیز کی دعویٰ تھی۔ میری جواب دعویٰ یہ تھی کہ شیعہ جو مذہب ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق قائم و دائم ہے۔ شیعہ رافضی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم اور رسول کے حکم کے مطابق قائم و دائم ہے۔ بات یہیں پر، یہی میری جواب دعویٰ تھی۔ میں نے کہا جواب دعویٰ میں آگے کہ اہل سنت کا مناظر جس نے دعویٰ کی ہے وہ قرآن اور روایات سے ثابت کرے گا کہ شیعہ رافضی ہیں یا کافر وغیرہ، جو بھی ثابت کرے گا۔ اہل سنت مناظر نے ایک محدث کا قول پیش کیا جہاں پر یہ الفاظ تھے کہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کرنے والا رافضی ہے، غالی ہے، جبکہ بخاری میں روایت موجود ہے جہاں پر اللہ نے حکم نازل کیا، رسول نے فرمایا کہ ابو بکر عمر دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ اہل سنت کے محدث کا قول خود قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب قرآن کی مخالفت کر رہا ہے تو اہل سنت کے محدث کا قول حجت نہیں ہے، قرآن کی آیات اور رسول کی روایت حجت ہے۔ اب اللہ اور رسول کے مطابق ابو بکر عمر دونوں جہنمی۔ اب جہنمی شخص کا انکار کرنے والا رافضی کس طریقے سے، جہنمی شخص کا انکار کرنے والا کافر کس طریقے سے، جہنمی شخص کا انکار کرنے والا مرتد کس طریقے سے، جہنمی شخص کا انکار کرنے والا مشرک کس طریقے سے، جہنمی شخص کا انکار کرنے والا غالی کس طریقے سے، جہنمی شخص کا انکار کرنے والا لعنتی کس طریقے سے ہوگا۔ ابھی تک برادر عزیز نے اپنی دعویٰ پر دلائل نہیں دیے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسے مناظر ملتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، ایک دلیل دیتے ہیں جس کو میں رد کرتا ہوں اس کے بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں اور دلائل نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس۔ والسلام۔ اہل سنت کے کہنے کے مطابق اس مناظرے کو ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت مناظر نے جو دعویٰ کی تھی شیعہ رافضی ہیں، دلیل نہیں دی، ایک حوالہ لگایا جو قرآن کے خلاف۔ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی شیعہ لعنتی ہیں، دلیل نہیں دی، بلکہ ابو بکر عمر دونوں جہنمی اور شمار ہوئے ہیں، آپ سب آگے جانتے ہیں۔ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی شیعہ مرتد ہیں، بلکہ کوئی دلیل نہیں دی، خود ہی وہ مرتد ہو گئے جن کی اتباع کرتے ہیں۔ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی شیعہ رافضی ہیں، غالی ہیں، بلکہ شیعہ رافضی غالی نہیں ہیں، خود ہی وہی ہیں، جو کچھ ہیں وہی ہیں۔ آپ رافضی کہیں، غالی کہیں، مشرک کہیں، کافر کہیں، منافق کہیں، جو بھی کہیں، یہی ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق۔ حتیٰ کہ یہاں پر مسلم اور بخاری کی میں نے روایت پیش کی جہاں پر الفاظ موجود ہیں کہ ابو بکر کون ہے؟ خائن ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، ڈاکو ہے، الفاظ موجود ہیں۔ تو اس بات کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اہل سنت برادر عزیز کے پاس دلائل نہیں تھے، یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ آخری میرا میسیج ہے، میں جناب ابو بکر کو دل سے پیار کرتا ہوں، روح سے پیار کرتا ہوں، جان سے پیار کرتا ہوں، اسی طریقے سے عمر سے، عثمان سے، ٹھیک ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، دل و جان سے پیار و محبت کرتا ہوں۔ شاید کوئی شخص کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی میں ابو بکر عمر عثمان سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی جو میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص مجھے نہ کہے، اگر کہنا چاہتا ہے تو اللہ کو کہے، اگر کہنا چاہتا ہے تو رسول کو کہے، اگر کہنا چاہتا ہے تو بخاری کو کہے، اگر کہنا چاہتا ہے تو مسلم کو کہے، مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ میں اپنی دل، روح، جان سے ابو بکر کو چاہتا ہوں۔ والسلام۔ یہ مناظرہ مکمل ہوا تھا جو اہل سنت مناظر مفتی سلیم سے۔